السلام علیکم ناظرین، آج کے اخبار کے ساتھ میں ہوں رانا عادل۔ اسی دعا سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آج کے روز ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بڑھتے ہیں پروگرام کی جانب۔ ایوان بالا قانون ساز ادارہ ایوان زیریں سے اوپر عموماً ارکان عوامی منتخب نمائندے نہیں ہوتے، ایوان زیریں کے نمائندے انہیں منتخب کرتے ہیں۔ یوں ایوان بالا کے لوگوں کو اشرافیہ اور امیر طبقہ سمجھا جاتا ہے، اسی لیے برطانیہ کا ایوان بالا دارالعمرہ یعنی ہاؤس آف لارڈز کہلاتا ہے۔ یہاں منور خان غافل کے یہ الفاظ ضرور کہوں گا: حق محنت ان غریبوں کا سمجھتے گر امیر، اپنے رہنے کا مکان دے ڈالتے مزدور کو۔ ضروری نہیں ہر ملک کا ایوان بالا سینٹ ہو، یعنی ہر سینٹ ایوان بالا ہے، ہر ایوان بالا سینٹ نہیں۔ پارلیمانی جمہوری نظام اور 2 ایوانوں والے ممالک میں ایوان بالا سینٹ ہوتا ہے۔ کئی ممالک میں ایوان بالا کا نام کچھ اور ہو سکتا ہے، اس کی واضح مثال ہے برطانیہ کا ہاؤس آف لارڈز اور افغانستان کا مشران و جرگہ۔ بیشتر ممالک میں ایوان بالا ہیں، جبکہ روم کا ایوان بالا تاریخی شہرت کا حامل ہے۔ ایک سرسری جائزہ لیتے ہیں پاکستان میں سینٹ انتخابات 2021 کا۔ اس بار پی ٹی آئی سینٹ میں 28 نشستوں کے ساتھ بڑی جماعت بن سکتی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی کا 19 اور نون لیگ کا 18 نشستوں کے ساتھ دوسرے اور تیسرے نمبر کا امکان ہے۔ ملک میں پہلے سینٹ کی نشستیں 104 تھیں، اب کم ہو کر 100 رہ جائیں گی۔ اس کی وجہ فاٹا کی نشستوں پر انتخابات کا نہ ہونا ہے۔ اس بار سینٹ کی 48 نشستوں پر انتخابات ہوں گے۔ 3 بڑی جماعتوں کے علاوہ دیگر سیاسی جماعتیں مجموعی برتری میں اہم کردار ادا کریں گی۔ حکومتی اتحاد کے ارکان کی تعداد 49 ہونے کا امکان ہے، جبکہ اپوزیشن ارکان کی تعداد 51 ہونے کا امکان ہے۔ اب آرڈیننس، ریفرنس، نوٹ اور بیانیہ سب کچھ اسی نمبر گیم کے لیے ہو رہا ہے۔ میں بس یہی کہوں گا کہ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ ناظرین، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، خبروں اور تجزیوں کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے میں ذرا اپنی مہمان شخصیات کا تعارف آپ کے سامنے رکھ دوں۔ 2 شخصیات میرے ساتھ موجود ہیں، ایک اسٹوڈیو پر ہوں گی اور ایک آن لائن اسٹوڈیو میں موجود شخصیت شعبہ صحافت سے ان کا تعلق ہے، طویل عرصہ سے اس سے منسلک ہیں، تجربے کی یہ طوالت تقریباً 3 دہائیوں پر مبنی ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب احمد صغیر صاحب۔ السلام علیکم احمد۔ جی السلام علیکم۔ میں اپنی دوسری شخصیت کا تعارف بھی آپ کے سامنے رکھ دوں ناظرین۔ دوسری شخصیت کا تعلق شعبہ وکالت سے ہے، حالات حاضرہ پہ بڑی گہری نظر ہے، تجزیہ کاری میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں تجزیہ کار جناب وقاص ابریز خان صاحب، ماہر قانون بھی ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بیرسٹر صاحب، آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا بھی شکریہ، اور احمد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ چلتے ہیں اخبارات کی جانب۔ سب سے پہلی خبر جو لیڈنگ سٹوری ہے، اخبارات کی زینت بنی، وہ ہے ایوان بالا کے حوالے سے۔ تو احمد صاحب، پہلے آپ کی جانب آؤں گا کہ پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم، کوائف کی جانچ پڑتال شروع، 14 مزید امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ تو کیسے دیکھنے میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا تفصیلاً بیان کریں ایوان بالا کی صورتحال کو۔ جی ہاں بالکل، دیکھیں ٹوٹل 104 ممبرز تھے، جو کہ 4 نکل گئے وہ فاٹا کے، بالکل، اور اس کے بعد یہ کہ کوئی 100 کے قریب رہ جاتے ہیں۔ 170 امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں۔ میں اس کی ڈیٹیل دیکھ رہا تھا کہ کے پی سے کوئی 51 ہے، بلوچستان سے 41 ہیں، سندھ سے 39 اور پنجاب سے 29۔ مجھے مزے کی بات ہے کہ پنجاب سے سیٹیں بھی 29 ہی ہیں، لیکن چونکہ سارے ریٹائرڈ نہیں ہو رہے، لیکن اب دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ سیٹیں جو ہیں وہ 23 تھی، سندھ سے، پنجاب سے 29، بلوچستان سے 29، کے پی سے 23 اور فیڈرل کی 4 سیٹیں۔ بالکل۔ تو اب اس کے اوپر مارکر شروع ہونا، لیکن امپورٹنٹ چیز جو ہے نا رانا صاحب، جو میں دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو امیدوار جنہوں نے ابھی بعد میں جنہوں نے جمع کرائے نا، جو 14 جن کی آپ نے بھی بات کی، وہ بڑی اہم ہے۔ یہ جو بیک اپ امیدوار آئے ہیں اور یک نئے لوگ آئے ہیں، یہ دیکھنے کی بات ہے کہ ان کو کیوں لایا گیا ہے، اور ان کو کن کے، وہ جو آج کل بڑا گانا چل رہا ہے نا، کون کس کا بندہ ہے، تو یہ کس کے بندے ہیں، ان کو کس نے کہا ہے؟ چونکہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر بہت سارے اعتراضات آ رہے ہیں۔ بالکل۔ فار ایگزامپل آپ دیکھیں حفیظ شیخ صاحب کے اوپر جو ہے وہ عامر لیاقت نے کہہ دیا ہے کہ میں اس کو ووٹ نہیں دوں گا،
اچھا ان سے پوچھا گیا انہوں نے کہ کیوں؟ انہوں نے کہا جناب یہ تو پارٹی کے بندے نہیں، اور بات بالکل جائز ہے، حفیظ شیخ کا پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق، جبکہ حکومت جو ہے وہ ان کو لے کے آ رہی۔ اچھا پھر اسی طرح ثانیہ نشتر ہے، اس کا پارٹی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ تو ایک اس کو کسی اور وجہ سے ان کو شامل کیا گیا تھا، بالکل۔ سو اس کو بھی، ان کو بھی ٹکٹ دیا جا رہا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں ایم این ایز کو بیچ میں لایا گیا ہے، فیصل واڈا صاحب کا کیا تعلق ہے؟ اور فیصل واڈا کو اس کے اوپر چونکہ وہ سینٹ کا اپنا الیکشن کمیشن کی طرف سے وہ دور شریعت کا معاملہ ہے اور کچھ اور چیزیں جو اس نے چھپائی ہوئی تھی، وہ 23 فروری کو اس کو بلایا بھی ہوا ہے، تو اس کا خیال ہے کہ میں یہاں سے اگر آؤٹ ہوتا ہوں، مجھے اگر انہوں نے وہ کر دیا کہ اس کو نااہل قرار دے دیا، تو میرے پاس سینٹ کا وہ ایک موجود، اور سینٹ میں پہلے سے موجود ہوں گا تو مجھے کم از کم میری بچت رہ جائے گی۔ وہ وفاقی وزیر رہنا چاہتے ہیں۔ سو پھر آپ دیکھیں کہ عبد القادر صاحب جو ہیں ان کا کیا سین ہے؟ وہ ابھی ریسنٹلی آئے ہیں بلوچستان سے، انہوں نے جوائن کیا ہے پی ٹی آئی کو، مجھ سے پہلے کسی اور پارٹی میں تھے، اس کا ان کی پی ٹی آئی کے ساتھ کیا تعلق، وہ بھی سمجھ سے بالاتر ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور صاحب جو ہیں وہ بھی نائب زدہ سیف اللہ ابڑو صاحب جو ہیں، اس کے اوپر بھی بہت سارے ایشوز ہیں کہ یہ کہاں سے جو ہے یکدم جو ہے وہ آگے پارٹی کے لوگوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ احتجاج بھی کیا ہے، چیزیں بھی جو ہیں۔ اچھا اور تو اچھا میں پارٹی کی طرف تو آؤں گا اختلافات کے حوالے سے، وزیر اعظم کا بھی بیان ہے اسی حوالے سے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ آپ الیکشن کس طرف جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں، یعنی پارٹیز کے حوالے سے کہ پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، نون لیگ یا پی ڈی ایم لفظ استعمال کر رہے ہیں اتحاد کو اپوزیشن کا، تو یہ صورتحال کس طرف جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے الیکشن کی، یعنی انتخابات کی؟ رانا صاحب میں ایک چیز دیکھ رہا ہوں، اگر تو ہوئی سیکرٹ بیلٹنگ جیسے پہلے ہوتی رہی ہے، تو وہ جو نمبرز جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا کہ حکومتی پارٹی اتنے لے سکتی ہے، تو وہ لوزر ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ ایوان میں وہ اکثریت لے جائے، جو کہ یعنی اگر اوپن بیلٹنگ نہیں ہوتی۔ لیکن وزیر اعظم کا تو بیان یہ بھی منظر عام پہ آ کے جی اپوزیشن روئے گی نہیں، اگر وہ یہ ہوتا تو کل جو ہے وہ اس سے وہ عاطف لطیف سے، عاطف خان سے جو ہے وہ ملاقات کرتا، اور جو خرم لغاری صاحب جو ہیں ایم پی اے، جس کو کبھی گھاس بھی نہیں ڈالی تھی، عمران خان تو ان کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیتا تھا، ان کو بھی بلا کے ان سے ملاقاتیں کی ہیں اس نے، اور ان کو کہا کہ جناب آئیں، جو یاد ہے نا خرم لغاری نے کچھ دن پہلے اس نے کہا تھا میں پارٹی سے میں الگ ہو گیا ہوں اور میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں نے جناب اس کو چھوڑ دیا اور سائڈ پہ ہو گیا، اور انہوں نے بولا تھا کہ 5 افراد ان کے ساتھ ہیں، 5 لوگ، اور وہ پورا ایک سینیٹر جو ہے وہ الیکٹ کروا سکتا تھا۔ سو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ خود دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس کو ایسے جانے دیں گے۔ کوشش ہے، دیکھیں یہ ڈر ہے نا، یہ وہ خوف ہے جو ان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ان کو لگتا ہے کہ بھائی یہ وہی پارٹی ہے جس کے لوگوں نے 25 لوگوں نے اوپن بیلٹنگ اگر نہ ہوئی تو پی ٹی آئی لوزر ہو سکتی، پی ٹی آئی لوزر ہو سکتی، تو اگر اوپن بیلٹنگ ہوتی ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اور اگر یہ اوپن بیلٹنگ، میں اوور آل الیکشن کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ تاریخی کامیابی تو مل رہی ہے سینٹ میں اس کو تحریک انصاف کو، لیکن مجموعی طور پہ الیکشن کس طرح؟ چونکہ اگر جس شو آف ہینڈ ہوتا ہے، جس طرح پی ٹی آئی چاہ رہی ہے ویسے ہو، تو پھر جو انہوں نے اپنی کیلکولیشن کی ہوئی ہے، ان کی کیلکولیشن پوری ہو جائے گی، پھر مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ بھاگے گا۔ دیکھیں اوپن اس میں جو ہے باقاعدہ پاکستان کے اندر فلور کراسنگ کا اور ہارس ٹریڈنگ کا باقاعدہ قوانین موجود ہیں، وہ پارٹی سے اس کو سیک کر سکتے ہیں، نکال سکتے ہیں، ایم پی اے کی یا جو بھی سیٹ ہے اس کے پاس، اس سیٹ سے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے نا لیگلی، قانونی طور پہ۔ ابھی اگر اس وقت یعنی حالیہ دورانیہ جتنا گزر چکا حکومت کا، اس کے بعد یہ خوف بھی کینڈیڈیٹس کے اندر ہے کہ اگر وہ نکالے جاتے ہیں تو کیا انہیں کوئی دوسری پارٹی؟ پیسے تو کما لیں گے نا، پیسے کمانے کا کانسیپٹ، پیسے تو کما لیں گے نا، مجھے بتائیے اس ملک کے اندر اعلان بھی کرتے ہیں، یعنی فار ایگزامپل نہیں، وہ پھر یہ ہوگا کہ پہلے ہی ہو جائے گا نا معاملہ، صحیح ٹھیک ہے، وہ اس میں پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ یہ ہوگا یہ کہ اگر تو دونوں صورتوں میں میرا نہیں خیال کہ اس شکل میں کہ اگر ہاتھ ان کو شو آف ہینڈ میں جانا پڑا اور ان کو اوپنلی جو ہے وہ سب کے سامنے کہنا پڑا، اپنا ووٹ جو ہے وہ ڈالنا پڑا، یا وہ جس طرح ہوتا ہے کہ آپ اس طرح چلے جائیں، اس طرح چلے جائیں، کس کیوں کیا چلیں، اگر یہ سوال بھی آپ اس طرح ہی کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر ذرا مشکل ہو جائے گا، تو کیا اپوزیشن اراکین کے لیے بھی مشکل ہوگا؟ نہیں، اپوزیشن کو فائدہ ہے، شو آف ہینڈ، ہاں شو آف ہینڈ سے نقصان ہے ان کو۔ میں یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر شو آف ہینڈ سے کوئی بھی شخص ان کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بھی کیا اتنے مسائل نظر آتے ہیں کہ اس میں دیکھیں اس میں حکومتی پارٹی کے بعد دیکھیں ان کے پاس فنڈز ہیں، پیسہ ہے، حکومت ہے، اختیارات ہیں، اگر وہ چاہیں
تو کسی کو آنکھ مار دیں یا کوئی ان کے ساتھ آگے کھڑا ہونا چاہے یا کسی کو کوئی بڑی آفر کرا دیں وہ تو ہو سکتا ہے کوئی ایک دو چار یعنی وہ شخص پھر علل اعلان جا وہ سکتا علل ہے، اعلان جا سکتا ہے لیکن اس صورت میں حکومتی رکن کوئی بھی جو ہے حکومتی اس کے رکن لیے جو ہے مسئلہ ہو وہ اس کے لیے مسئلہ ہوگا. دیکھیں حکومت میں سے نکال کے پھر اس کو چلیں آگے میں نیب بھی ہے, پولیس بھی ہے, کرپشن اینٹی کرپشن بیرسٹر بھی ہے. صاحب سے ذرا ان کی رائے لے لوں. وقاص ابریز آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ حالیہ صورتحال جو ہے کیونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا ایوان بالا کے انتخابات کا اور کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم ہو گیا, جانچ پڑتال شروع ہو گئی, 14 مزید امیدواروں نے کاغذات جمع کرائے ہیں, تو کیسے دیکھ رہے ہیں وقاص آپ یہ ساری صورتحال سینٹ کی؟ تھوڑا تفصیلی جائزہ چاہیے مجھے. اچھا دی, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو اوپن بیلٹ کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کو اس کا کریڈٹ ضرور دینا چاہیے, لیکن اس کے پروسیس پہ اور پروسیجر پہ ضرور ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے. آیا کہ جو پروسیجر اور پروسیس ان کی طرف سے آپٹ کیا گیا اسمبلی کے اندر اس پہ, اور ایٹ دی سیم ٹائم جو صدارتی ریفرنس جو انہوں نے ایڈوائزری جوڈسڈکشن سیکھ کیا اس کے حوالے سے, لیکن جو ایک ان کی نیت ہے کہ اس کو اوپن بیلٹ کر دیا جائے اور جو ویڈیوز منظر عام پہ اس کے بعد تو یہ چیزیں لگتی ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ پیپر شو آف ہینڈ کے تھرو کروائے جائیں تو اس سے پاکستان کی سیاست کے اندر ہارس ٹریڈنگ کی جو ایک بدترین روش جو اور ایک ٹریڈیشن آپٹ کر لیا گیا تھا اس کا کلا کما اور سدباب ضرور ہوگا. دوسری بات یہ ہے کہ جوڈسڈکشن جو انہوں نے آپٹ کی ہے یا جو سیکھ کی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اس میں ان کی پارٹ پہ ایک میلافائڈی یہ تھی کہ ان کو یہ پتا تھا کہ ان کے نمبرز پورے نہیں ہیں, اور اگر انہوں نے یہ سینٹ کے حوالے سے کوئی بھی ترمیم لانی تھی تو آرٹیکل 238 ہے اور 239 ہے. Those are very much clear in this regard کہ if you want to put any dot or comma in Constitution of Pakistan then you must believe on the parliamentary sovereignty, اور اس کے اندر آپ پارلیمنٹ میں 2/3 میجارٹی سے اس کے اندر امینڈمنٹ لائیں. لیکن چونکہ یہ سپریم کورٹ میں چلے گی اور وہاں پہ ابھی یہ آج اس کے حوالے سے ایک پیشی بھی ہے اور ہیئرنگ کے بعد یہ فردر چیزیں کلیئر ہوں گی کہ یہ کس اونٹ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے. لہذا جو الیکشنز ہیں اس حوالے سے ابھی تو فرسٹ مرحلہ تو مکمل کر لیا گیا ہے, لیکن جو اوپن بیلٹ پیپر ہے اس میں ایک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہے, ایٹ دی سیم ٹائم پی ٹی آئی گورنمنٹ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے اور پولیٹیکل اپوننٹس کے لیے. لیکن میں بطور اسٹوڈنٹ آف لا اگر پاکستان کی یہ ہسٹری کو دیکھوں, پولیٹیکل ہسٹری اور سینٹ کے انتخابات کو دیکھوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اوپن بیلٹ پیپر جو ہے یہ تمام جماعتوں کے لیے بینیفیشل ہو سکتی ہے, اور اس سے ہارس ٹریڈنگ کی, پیسے کی, رشوت کی, کرپٹ پریکٹسز کی جو ایک بدترین رسم پاکستان کے سینٹ کے انتخابات میں پرویل کر چکی ہے اس کا کافی حد تک کلا کما ہوگا. چلیں اچھی بات ہے, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ نتائج کسی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیں جو ریسنٹ ہمارا سناریو ہے, چونکہ پروونشل گورنمنٹس جو ہے اس چیز کا فیصلہ کرتی ہیں, ایم پی ایس فیصلہ کرتے ہیں, تو پنجاب میں چونکہ پہلے ہی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے, کے پی کے میں ان کی گورنمنٹ ہے, اور اس کے علاوہ دوسری جو اسمبلی ہے وہاں پہ بھی گلگت بلتستان کے حوالے سے تو کچھ حد تک تو ان کو بینیفٹس مل سکتے ہیں چونکہ ان کی گورنمنٹس ہیں اور جتنے ایم پی ایس ہیں وہ ڈیفینیٹلی ان کو ووٹس کریں گے. اگر اوپن بیلٹ پیپر ہو گیا تو دس وڈ بی اے ویری بینیفیشل فار دا پی ٹی آئی گورنمنٹ. لیکن اگر سیکرٹ بیلٹ پیپر کی طرف جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ جو ایک بدترین رسم ہے اس کو ضرور اس کے آڑ میں یا پیسے کے لین دین کے اندر پی ٹی آئی کے ووٹر سپورٹر بھی آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم یہ چیزیں بھی ہیں کہ جو موجودہ حکومتی پارٹی ہوتی ہے جو اقتدار میں ہوتی ہے ان کے پاس چونکہ پیسہ بھی ہوتا ہے, ان کے پاس اقتدار بھی ہوتا ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم یہ لوگوں کو انڈیوس کرنے کے لیے, ٹیمپٹ کرنے کے لیے ان کے پاس بہت بڑی یارڈسٹک ہوتی ہے. لہٰذا میں یہ یعنی اسی سمجھتا لیے ہوں وزیر اعظم کہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اپوزیشن روئے گی اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی. جی میں اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر اوپن بیلٹ پیپر ہوا تو اس کا الٹیمیٹ فائدہ جو ہے دونوں پارٹیز کے لیے ایکول ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اوپن بیلٹ پیپر ہونے سے, یہ تو ایک حلف ہے جو ان کے ایم پی ایس دیتے ہیں اپنی پارٹیز کی حمایت کے اندر. اگر آپ کو کسی قسم کا اختلاف ہے تو آپ کی جو پارٹی کی ڈسپلنری کمیٹی ہے یا پارٹیز کی جو کمیٹیز ہیں وہاں پہ پیش ہو کے اعتراضات یا آبجیکشن ریز کیے جائیں, بجائے اس کے کہ آپ سینٹ کے انتخابات میں ایٹ دی ٹائم آف ووٹنگ دی یور کینڈیڈیٹ وہاں پہ کریں. لہٰذا اس کے لیے ایک علیحدہ فورم ہے کہ ان کے جتنے بھی ایم پی ایز ہیں اگر ان کو کسی کینڈیڈیچر کے حوالے سے کسی قسم کے اعتراضات ہے تو وزیر اعظم سے کریں یا ان کی جو کمیٹی ہے اس کے وہاں پہ کریں. یہ پارلیمنٹ وہ فورم ہے کہ جہاں پہ جو پارٹی ان کا جو کینڈیڈیٹ دے گی اسی کو ووٹ کرنا چاہیے. صحیح. چلیں میں آگے بڑھتا ہوں. احمد صاحب
صدارتی ریفرنس اس کی اچھی خاصی گونجا اور جس پہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ اس پر رلائی کرتی ہیں. سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے پر صدارتی ریفرنس. چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کی آج سپریم کورٹ طلبی. بدعنوانی کی روک تھام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. اقدامات سے متعلق آگاہ کیا جائے. چیف جسٹس کے ریمارکس. تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے واضح طور پہ بولا ہے کرپشن عام ہے. جی ہاں، کرپشن دیکھیں ویڈیو سامنے آ چکی ہے اور اسپیکر صاحب جو ہیں وہ بڑے پولائٹ آدمی ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان پہ الزام لگ رہا تھا کہ یہ سارے ڈیل ان کے گھر میں نہیں، ہوئی انہوں نے باقاعدہ انہوں نے حلفاً کہا، جملے انہوں نے کہا بھی جی میرا اس میں بول دیے، بیان دے ہاں دیا. انہوں نے، میں وہی بتا رہا ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ کہا، انہوں نے کہا جی کہ میں اس الزام کی تردید کر رہا ہوں اور یہ اسپیکر ہاؤس نہیں ہے. سو یہ تو انہوں نے، لیکن ان کا ایک جملہ، کیونکہ آپ نے گفتگو میں ان کو شامل کر لیا، ایک جملے پہ مجھے بھی بڑا وہ یعنی معنی خیز ہے، میری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے یہ بولا کہ یہ جہاں پہ جو کچھ ہوا، اسلام آباد کا گھر تھا یا جس کا بھی تھا، ان کا ایجنسیوں کو پتہ ہے، اداروں کو پتہ ہے. لیکن خان صاحب نے جو کمیٹی بنائی اس کا کیا پھر؟ خان صاحب نے کو مجھے پتہ ہی نہیں ہے. نہیں، وہ جو کمیٹی بن گئی ہے 3 رکنی، کمیٹی تو بن گئی. ہاں مطلب آپ دوسرا ایک اور چیز دیکھیں نا، اگر آپ کو نہیں پتہ تھا تو آپ نے ان لوگوں کو نکالا کیسے؟ کہیں سے تو کوئی انفارمیشن آپ تک گئی ہے نا. اتنا بڑا کام ہو رہا ہے، آپ کو آپ کے ناک کے نیچے جو ہے اتنا کچھ مطلب ہے کہ ہو رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، اور آپ نے پھر بندے بھی سیک کر دیے اور مجھے تو وہ جواب تو اپنی جگہ پہ ہے. اور دوسرا ابھی آپ نے کمیٹی بھی بنا دی ہے، اور کمیٹی جو بن گئی ہے وہ کمیٹی کیا کرے گی؟ ایک تو حکومتی اراکین ہیں، دوسری جانب اسپیکر قومی اسمبلی جو اس میں کہیں نہ کہیں ٹچ ہے ان کا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ایجنسیوں کو سب کچھ پتہ ہے. الزام ہے باقاعدہ. تو کیا وہ اس کے بارے میں پہلے سے رانا صاحب، مصیبت تو یہی ہے نا کہ یہاں پہ وہ کہتا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں انا ونڈے ریوڑیاں تو مڑ مڑ اپنے انہوں دے. ٹھیک ہے، اب ان کو یہ ریوڑیاں بانٹ رہے ہیں اور پھر اپنوں کو دیے جا رہے ہیں. مطلب کہ آپ حیران ہوں گے کہ جو ان کی حرکتیں ہیں اور جس طرح سے بھی یہ معاملات کو آگے لے کے چل رہے ہیں. ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے نا سم ٹائم سر پیٹ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر کیا رہے ہیں اور یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اور کورٹ جو ہے وہ ٹھیک پیٹ رہی ہے کہ دیکھیں آپ اس کو کس طرح سے آج تک شفاف نہیں بنا سکے آپ اپنے سسٹم کو. بالکل ٹھیک ہے، چلے خان صاحب کی یہ بات بجا ہے، درست ہے، اچھی ہے، اور میرا خیال ہے اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے کہ کم از کم اس بندے کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے اور وہ چاہتا ہے کسی نہ کسی حد تک. لیکن اگر وہ چاہتا ہے تو پھر جو یہ کام کر رہا ہے ساتھ ساتھ، مطلب کہ حفیظ شیخ کو سامنے لے آنا، فیصل واڈا کا وہ کرنا، ان کو نظر نہیں آ رہا. میرا تو میرا یا میں جس پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم، اس پہ کوئی شک نہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کرپشن ختم ہونی چاہیے، اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ ان کا سلوگن بھی تھا اور اس کے لیے وہ عمل بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ جملہ کہ اگر سیکرٹ بیلٹنگ ہوئی تو بھی اپوزیشن روئے گی، تو اس میں کیا چیز آپ کو نظر آتا ہے واقعی وہ شفافیت پہ مبنی؟ رانا صاحب یہ پتہ نہیں کب سے رلا رہے ہیں، ان کو اس طرح رلانے میں مزہ آتا ہے. جملہ میرے خیال میں بنتا نہیں کہ وزیر اعظم خود اگر بول دیں گے تو زیادہ کنٹرڈکشن اور پرائم منسٹر کا کام جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ نہیں میں رلاؤں گا، میں ان کو یہ کروں گا، میں وہ کروں گا. ڈائلاگ بازی یا بڑھ کے مارنا وزیر اعظم کو زیبا نہیں دیتا. پرائم منسٹر پاکستان ہے، اتنی بڑی اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ہاؤس کے یعنی میں اراکین کے بارے میں تو یہ جملے کہہ سکتا ہوں کہ ان کا جملہ ہیڈ لائن بن سکتا ہے، لیکن وزیر اعظم کا تو ایک ایک لفظ ہیڈ لائن. رانا صاحب ان کا جو ان کی جو سیٹ ہے نا جو پارلیمنٹ، اس میں لیڈر آف دا ہاؤس ہے. بالکل. اور اس ہاؤس کے اندر ساری اپوزیشن پارٹیز بیٹھی ہوئی ہیں. ان کو اون کرنا ہے، ان کو گڈ ول جسچر دینا ہے. یہ جب آئیں تو یہ ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے بات کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، بجائے اس کے کہ یہ کریں اور یہ جی میں ان کو رلاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. میں نہیں، اچھا نہیں لگتا یہ والی بات. میں اس پہ تو نہیں جاتا، لیکن وہ جملے جو آپ کی شخصیت کو کہیں نہ کہیں کنٹرڈکٹ کر دیتے ہیں، فائدہ نہیں ہے کہ بینگ اے پی ایم. کیونکہ میں ذاتی طور پہ یہ جانتا ہوں کہ جی وہ نیٹ اینڈ کلین ہے، شخصیت بہت اچھی ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ شفافیت ہو. اور بلیک میل بھی ہو رہے، اپنے لوگوں کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہو رہے. چلے کیسے دیکھ رہے ہیں صدارتی ریفرنس؟ دیکھیں صدارتی ریفرنس تو رانا صاحب ہم یاد ہے ہم نے اس کے اوپر پہلے بھی پروگرام کیا تھا. بالکل بالکل. اور صدارتی ریفرنس میں کے ذریعے انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش تو کی ہے، لیکن وہی والی بات ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہ ایک ایسا جو وہ ہے نا ایکٹ آف پارلیمنٹ کے خلاف ورزی ہے. اور اسٹریٹ اوے پھر آپ اس میں جو ہے ریفرنس لے کے آنا، یعنی آپ اتنے زیادہ آپ نے ویٹ بھی نہیں کیا. اور کیا ایسا نہیں تھا کہ آپ کے پاس وقت نہیں تھا؟ یہ الیکشن جو سینٹ کے الیکشن ہے یہ تو بہت عرصے سے جو ہے سب کو پتہ تھا کہ یہ ہونے ہیں، تو آپ کی تیاری، آپ کی پریپریشن کیا تھی؟ سو اس کے اوپر بھی بہت سارے جو ہے وہ سوالیہ نشان ہیں. جی کرونا آ گیا، ہم اس لیے تیاری نہیں کر سکے، ہم اس لیے رابطے نہیں کر سکے، پارلیمنٹ پارٹیز کے اجلاس نہیں بلا سکے، اور باقی پارٹیز کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھ کے ان کے ساتھ مشاورت نہیں ہو سکی. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنی جگہ پہ، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہو
ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو اس موقع پہ جو ہے اس کو نافذ نہ ہونے دے اور صدارتی ریفرنس کو جو ہے وہ اڑا دے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی جو قانونی جو پیچیدگی ہیں میں جب ان کے اوپر میں نے مختلف لوگوں سے بات کی تھی اس کے اوپر جو قانون کو سمجھتے ہیں اور جو ان کو اس کے اوپر گرپ ہے, تو ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اس پرٹیکولر اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ چونکہ اس کے اوپر ایک لمبی ڈیبیٹ ہونی ہے, صحیح, کورٹ کو بھی ٹائم چاہیے, وہ باقاعدہ کورٹ طلبیاں جو کی گئی ہیں انہوں نے سب کی کی ہیں, لیکن اتنا بہت شارٹ ٹائم کے اندر رانا صاحب وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ سب کو بلا کے اور جو ہے وہ سارے وہ دلائل بھی پورے ہو جائیں اور سب کچھ. پہلی بات تو یہ کہ ہو سکتا ہے, ہم صرف امکانات دے سکتے ہیں, ہم تو امکانات بات کر رہے ہیں, ہو بھی سکتا ہے, کورٹ کا فیصلہ ہے, اور وہ میرے خیال میں مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو جائے گا کیونکہ وقت اچھا خاصا موجود ہے, 3 مارچ تک آپ نے جانا ہے, اور لیٹس سی جب بھی وہ فیصلہ آ جائے گا نفذ العمل تو ہو جائے گا. رانا صاحب یہاں پہ اگر روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ ہوتی ہے نا, روزانہ کی بنیاد پہ, تو پھر جا کے ہو سکتا ہے کہ اس کو وہ جلدی جو ہے وہ نپٹا دیں. لیکن اگر دیکھیں اس طرف بھی اپوزیشن, اور اپوزیشن میں بھی بہت ساری پارٹیز ہیں, اور ہر پارٹی چاہے گی کہ وہ وہاں پہ جا کے جو ہے اپنا موقف دے اس کے اندر. صحیح, چلیں میں ذرا نا بیرسٹر صاحب سے یہ ساری کی ساری صورتحال جانتا ہوں. بیرسٹر صاحب, قانونی حوالے سے آپ کی رائے بڑی اہمیت کی حامل ہوگی, اور اہم بات یہ ہے کہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے پر صدارتی ریفرنس جو ہے اس حوالے سے چیف الیکشن کمشنر اور ممبران کو آج سپریم کورٹ میں طلب کر لیا گیا ہے, اور واضح طور پہ چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ کرپشن عام ہے. میں آپ سے ایک تو یہ صدارتی ریفرنس کے حوالے سے, دوسرا آپ نے ابھی ایک 2 سیکشن بیان کیے 238 اور 239, آپ نے جملہ بولا تھا پارلیمنٹ کی ساورنٹی کے حوالے سے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ساورنٹی وہاں پہ تھوڑی متاثر نہیں ہوتی یا آنچ نہیں آتی اس پہ جب قانون سازی کی بجائے آپ آرڈیننس کی طرف جاتے ہیں, اور اوور آل صدارتی ریفرنس پہ آپ کا تجزیہ چاہیے مجھے. دیکھیں جو آرڈیننس کی بات ہے, آرٹیکل 89 ہے انہیں پاکستان کا, جو یہ کہتا ہے کہ آرڈیننس کن کن صورتوں میں اور کون کون سی سچویشنز میں اور سرکمسٹانسز میں جاری کیا جا سکتا ہے. اس میں بڑی کیٹاگوریکلی ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ جب پارلیمنٹ کے کسی بھی ہاؤس, چاہے سینٹ ہو یا نیشنل اسمبلی کا اجلاس ان سیشن نہ ہو, یا اس میں کوئی پرابلم ہو اجلاس بلانے میں, ایمرجنسی کی صورتحال ہو, یا حالات اس چیز کے متقاضی نہ ہو کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے, تو اس صورت میں پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس آرٹیکل 89 کے تحت جو ہے وہ آرڈیننس جاری کرنے کا اختیار ہے, جو کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے مس یوز کیا جاتا ہے. لہٰذا آرڈیننس اس سچویشن میں تو جاری نہیں کیا جا سکتا, چونکہ 26 امینڈمنٹ جو تھی وہ پرپوز کی گئی تھی, ان کے پاس نمبرز موجود نہیں تھے. پارلیمنٹ میں اس پہ بحث کی جا سکتی تھی, سینٹ میں بھی کی جا سکتی تھی, قومی اسمبلی میں بھی کی جا سکتی. لہٰذا جو آرڈیننس جاری کرنے کی جو ان کے پارٹ پہ میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ میلافائڈ کی. دوسری جو بات آپ نے کی ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ صدارتی ریفرنس کے طور پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا ہے, تو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از ویری مچ کلیئر ان دس ریگارڈ, جو یہ کہتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل کوارٹرز کو, جوڈیشل آرگن کو ایک دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر اور انٹرپوز نہیں کرنا چاہیے. اگر کریں گے تو ایک دوسرے اداروں کی سالمیت اور ان کے استحکام کے اندر کوئی فرق پڑے گا, اور اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو پارلیمنٹ کے معاملات ہیں, جہاں تک آرٹیکل 238 ہے, 239 ہے, جو پارلیمنٹ سوورینٹی کی بات کرتا ہے, اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو سیک کرنے کی بات کرتا ہے, تو دیٹ مسٹ بی لائز ود دا پارلیمنٹ آف پاکستان, ناٹ ود دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اگر اس طرح کے میٹرز کو جو کہ سینٹ سے ریلیٹڈ ہیں, یا جو نیشنل اسمبلی سے ریلیٹڈ ہیں, یا ہمارے ایم این ایز اور سینیٹر سے ریلیٹڈ ہیں, اگر اس طرح کے میٹرز کو بھی سپریم کورٹ کے سامنے رکھا جائے گا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو پارلیمنٹری سوورینٹی کی ہم بات کرتے ہیں, یا جس کی آئین پاکستان انشورنس دیتا ہے, وہ کافی حد تک ڈسپرج ہوگی. لہٰذا جو آرٹیکل 239 ہے وہ بڑا کلیئر ہے کہ 2/3 میجورٹی سے آپ کسی بھی آئین کے آرٹیکل, چاہے وہ 226 ہے, چاہے وہ 59 ہے, یا الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 122 ہے, جتنی بھی ترامیم ہے, دیٹ کین بی پاس ٹو دی پارلیمنٹ آف پاکستان وداؤٹ اینی انٹرونشن اینڈ انٹرویننس آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ جو معاملات بارہا یہ سپریم کورٹ کے بال میں پھینک دیتے ہیں, یا وہاں سے تشریحات, ان کے پاس تو خود پارلیمنٹ ایک ساورن ادارہ ہے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں بطور اسٹوڈنٹ آف لا, جس طرح آئین کے اندر ٹری کمیٹی آف پاورز کو انشورنس دی گئی ہے, اور جتنے بھی 3 آرگن ہیں, وہ ایگزیکٹو ہے, جوڈیشری ہے, اور ہماری پارلیمنٹ ہے, یہ تینوں اداروں کو اپنی اپنی حدود. یہاں پہ میں پوچھنا چاہتا ہوں, مشاورت کا حق تو ہے نا, سپریم کورٹ مشاورت دے سکتی ہے, مشورہ دے سکتی ہے. بالکل نہیں, وہ اس کی بالکل دے سکتی ہے, تشریح کر سکتی ہے. 186 کے تحت اس کی ایڈوائزری جوریسڈکشن ہے. کسی بھی کویسچن آف لا پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان سپریم کورٹ کی اسسٹنس کو, یا ان کی رائے کو, یا کنسلٹیشن کو سیک کر سکتے ہیں, اور وہ رائے جو سپریم کورٹ آف پاکستان دے گی, دیٹ وڈ ناٹ بی
obligatory and that would not be mandatory upon the parliament to follow. وہ سوابدیدی اختیارات ہے جو کہ پریزیڈنٹ پاکستان کے پاس ہے، اور وہ کسی بھی سینس میں جو ایڈوائزری جوریسڈکشن ایکسرسائز کرتے سپریم کورٹ اوپینین دے گا وہ بائنڈنگ نہیں ہوگا، وہ مینڈیٹری نہیں ہوگا. الٹیمیٹ فیصلہ اس پہ ہماری پارلیمنٹ کرے گی. پارلیمنٹ کی سورینٹی اس چیز کی متقاضی ہے کہ پارلیمنٹ ہی اس کا فیصلہ کرے. لیکن اگر پارلیمنٹ میں رانا صاحب بات یہ ہے کہ اگر پارلیمنٹ ہی ساورن ہے، پارلیمنٹ نے ہی فیصلہ کرنا ہے تو پھر پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں نا. پھر اس کے اوپر جو ہے یہی تو وہ بات ہے پارلیمنٹ میں لے کے جاتے، لیکن چونکہ ان کے پاس نمبرز موجود نہیں تھے اور 2/3 میجورٹی سے ہی ان کو اپروو کروانا تھا. 2/3 میجورٹی ان کی 66% بنتی ہے. تو میرا نہیں خیال وہ بات ساری اپنی جگہ پہ. میں جو رانا صاحب دیکھیں، ایک ہے کوڈ آف کنڈکٹ، بالکل، ایک ہوتا ہے کوڈ آف ایتھکس. یہ کر رہے ہیں بات کوڈ آف کنڈکٹ کی. کوڈ آف کنڈکٹ ٹھیک ہے، اس میں آرٹیکل 89 ہے، آرٹیکل فلانی ہے، آرٹیکل ڈھمکی ہے، اس میں پارلیمنٹ کی اپنی ایک پاورز ہیں، پرائم منسٹر کی اپنی پاورز ہیں جو تفویض کر دی گئی ہیں، جو آئین نے کر دی، قانون نے کر دی، وہ اپنی جگہ پہ. لیکن ایک طرف کوڈ آف ایتھکس بھی موجود ہے، جو ایتھکس جو ہے جس کے اوپر سزا تو نہیں ہے، لیکن جو کم از کم آپ کو جو ہے وہ اس کو فلفل کرنا ہوتا ہے اور آپ کو اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوڈ آف ایتھکس سے جو ہے. بلکہ یہاں پہ ایک اور باریک نقطہ بیرسٹر صاحب سے ہی نہ پوچھ لیں. بیرسٹر صاحب، قانونی حوالے سے مجھے یہ رائے چاہیے کہ فار ایگزامپل اگر ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ قانون سازی کے حوالے سے یہ سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں یہ بات چاہتی ہے، تو وہاں پہ ڈسکشن کے بعد یہ بات، کیونکہ نمبر گیمز نہیں ہے جس کا آپ بھی ذکر کر رہے ہیں، نہیں منظور ہوتا، تو کیا اس کے بعد بھی آرڈیننس جاری ہو سکتا تھا؟ دیکھیں اس میں اگر آرڈیننس ان کی طرف سے جاری نہ کیا جاتا تو پرابلم یہ تھی کہ الیکشن شیڈول ہونے کے بعد کوئی بھی لا کے اندر امینڈمنٹ یا کوئی بھی نیا لا اس جاری کردہ شیڈول پہ متاثر نہیں ہو سکتا تھا. لہذا آرڈیننس جاری کرنا ان کی مجبوری تھی. اگر یہ آرڈیننس جاری نہ کرتے تو سیکرٹ بیلٹ پیپر کے تھرو ہی الیکشن شیڈول ہونا تھا، کیونکہ نیا لا موجود نہیں تھا. صحیح. اچھا، میں ذرا آگے بڑھنا چاہتا ہوں احمد صاحب، کیونکہ پی ٹی آئی کی جانب سے اختلافات تو بہت آ رہے ہیں اور جس کا آپ نے بھی واضح طور پہ ذکر کیا ہے، لیکن وزیر اعظم کا سینٹ ٹکٹوں پر نظر ثانی کا فیصلہ، اور کہتے ہیں سینٹ انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹ میرٹ پر دیں گے، پارٹی کارکنوں کی خواہشات کا احترام کرتے ہیں، کسی پیراشوٹر کو سینیٹر نہیں بنائیں گے. یہ کب انہوں نے بات کی؟ جب انہوں نے، یہ میرے پاس شاید مجھ سے آپ ایک کنفرم کرنا چاہ رہے ہیں. ہاں، یہ بات تب کر رہے ہیں جب انہوں نے پارٹی ٹکٹ جاری کر دیے، اور پھر اس کے بعد پارلیمانی بورڈ کا اب دوبارہ اجلاس بلا رہے ہیں کہ نہیں ہم اس کو کر رہے ہیں اور نظر ثانی کرتے ہیں، اور یہ اس لیے کہ پریشر آیا ہے. آپ کو پتہ ہے کارکن جو ہیں وہ یہاں پہ بنی گالہ کے بعد دھرنا دینے پہنچ گئے تھے، اور آج ان کا بہت بڑا لیول پہ وہ پروگرام تھا کہ انہوں نے جو ہے وہ پارٹی کے اندر ریزسٹنس آ رہی تھی نا پارٹی کو، جو ہے وہ بہت ساری لیول. کل عمر اسد صاحب نے، کل عمر اسد میڈیا میں آ کے باقاعدہ بول رہا ہے، ان کا نہیں بات تو ٹھیک ہے، فیصل واڈا کو کیوں ٹکٹ دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اندر ہمیں بھی لوگوں نے پوچھا ہے. اچھا، شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی اس کے اوپر بات کی، انہوں نے کہا جناب یہ کیا ہو رہا ہے. شاہ محمود قریشی سے ناراض لوگ ملے ہیں جا کے، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ تو ٹو مچ ہو گیا ہمارے ساتھ. قریشی صاحب کراچی گئے تھے اور خاص الخاص ملاقات کی وجہ سے اعتراضات بہت سارے. اچھا، کچھ لوگوں نے جو ہے وہ گورنر سندھ کو جو ہے وہ خط لکھ مارے، انہوں نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، ہم تو پارٹی چھوڑ دیں گے. اور وہ شاد صاحب نے تو واضح طور پہ اعلان کر دیا کہ نہیں ووٹ دوں گا. اب الٹیمیٹلی عمران خان نے جب یہ دیکھا کہ یار یہ سارا جو ہے یہ تو بہت بڑا ملبہ جو ہے وہ بکھر گیا ہے اور چیزیں جو ہے میرے کنٹرول سے نکل جائیں گی اور پارٹی جو ہے وہ یوں کر کے خوار ہو جائے گی، تو تب جا کے انہوں نے یہ والی بات، جس بیان کو آپ نے پڑھا ہے، پھر انہوں نے یہ بیان دیا. انہوں نے کہا نہیں میں آؤں گا اور میں کروں گا. اور انہوں نے آگے کون سا کر لینا مجھے بتائیے. بھائی بات یہ ہے کہ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا فیصل واڈے کا نام ان کی اپروول سے گیا ہے نا، تو ان کو نہیں پتا کہ فیصل واڈا کے اوپر کیسز ہے. ویسے تو دنیا جہان کے لوگوں کے اوپر کیسز آپ کو نظر آتے ہیں، اپنے بندے کے کیسز آپ کو نظر ہی نہیں آ رہے. لیکن وہ میں نے سنا جو بل پیش کیا گیا تھا اس میں بھی وہ دوہری شہریت کے حوالے سے بھی ایک شک رکھی گئی تھی، اور اس کے اوپر اس نے کہا، جب یہ اس نے لکھا نا تو اس کے اوپر لکھا ہوا کہ اطلاق نہیں ہوتا اس کا. میں کیوں بتاؤں، اس کو بلایا انہوں نے الیکشن کمیشن نے 2 دفعہ تو گیا ہی نہیں وہاں پہ، وہ تو فائن بھی ہوا، ٹھیک ہے نا، اور 50,000 روپیہ جرمانہ ہوا ہے اس کو پھر اس کے اوپر. سو اس کے باوجود جو ہے یہ مطلب ہے آپ دیکھیں کہ اس طرح کی یہ ان کی رونت ہے ان کے اس کے اندر، اور یہ چاہیں کہ نہیں ہم یہاں سے نکالیں گے تو ہم ادھر سے آ جائیں گے، ادھر سے نکالیں گے تو ادھر سے آ جائیں گے. مطلب یہ آپ کے ابا جی کے یہ جو ہے یہ پارلیمان ہے، چاہے وہ ایوان بالا ہے یا ایوان زیری ہیں، ہم آپ کو جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ ان کے اوپر کیا وہ 62 وہ اپلائی نہیں ہوتی ان کے اوپر جو ہے، تو ہے نا ٹھیک ہے. پاور میں تو ہے نا. رانا صاحب یہ کون سی پاور ہے کہ جو پاور ان کے لیے پاور سارا کچھ ہے، ان کے گھر کی لونڈی ہے وہ پاور، اور باقی لوگوں کے لیے جو ہے وہ آپ ایک غریب آدمی ایک روٹی اٹھاتا ہے اور آپ اس کو 100 سال 10
سال کے لیے 15 سال کے لیے قید اٹھا دیتے ہیں, اس کو اندر کر دیتے ہیں. بچے چھوٹے چھوٹے آپ نے اٹھا کے جو ہے ان کو 3 سال کے لیے اندر کیا ہوا ہے, تھانوں کے اندر لوگوں کو بند کیا یہاں ہوا پہ ہے. ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو آپ سے میں ضرور ڈسکس کروں گا, لیکن میں ذرا وقاص صاحب سے جانوں. وقاص ابریز, آپ سے مجھے جاننا ہے, وزیر اعظم نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا ہے سینٹ ٹکٹوں پر اور کہتے ہیں کہ کسی پیرا شوٹر کو سینیٹر نہیں بنائیں گے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے, اور میں ان کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ یہ وزیر اعظم تھے جن کی طرف سے ہمیشہ یہ راگ الپا جاتا تھا کہ ہم لوگ ٹرانسپیرنٹ لوگوں کو جو کہ دیں گے, اپنی سیٹس دیں گے یا ٹکٹس دیں گے. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو اشرافیہ کو یا پیراشوٹرز کو نوازنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور ایٹ دی سیم ٹائم نظر ثانی اگر پرائم منسٹر نہیں کرتے تو یہ ساری کھوکھلے باتیں تھی, کھوکھلے نعرے تھے, جو اس سے پہلے بھی ڈیفرنٹ ایشوز کے اندر وہ چیزیں منظر عام پہ یہاں ہو گئی. لیکن یہ جو سینٹ کے انتخابات میں تو عوام کی یہ ایکسپیکٹیشنز تھی کہ وزیر اعظم پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی سٹیپس لے کر یہ بتائیں گے کہ ہاں جو گراس روٹر لوگ ہیں جنہوں نے پارٹیز کے لیے بہت زیادہ سیکریفائزز کی ہیں, قربانیاں دی ہیں, ان لوگوں کو یہ سینٹ کے انتخابات میں اپنی پارٹی کے ٹکٹ دیتے اور ایم پی ایس کے تھرو ان کو جتواتے, تاکہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کے اندر اسپیشلی جو سینٹ ایک ایوان بالا ہے اس کے اندر پیسے کا کوئی عمل دخل نہیں ہے, اور پارٹی پیور میرٹ کے اوپر یہ چیزیں ڈیسائیڈ کرتی ہے. جہاں تک فیصل باڈا کی بات ہے, یہ دیگر جن لوگوں کو ٹکٹ دینے کی بات ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو ٹی وی چینلز پہ بیٹھ کے درس و تدریس کرتے ہیں, علاقیات کی بات کرتے ہیں, صحیح. میرٹ کی اور شفافیت کی بات کرتے ہیں. دس از ویری انفارچونیٹ کہ ان لوگوں کو نوازنے کے لیے ٹائم اسپیسیفک پرسن اسپیسیفک لاز بھی لائے جاتے ہیں, اور دوہری شریعت کے حوالے سے امینڈمنٹ بھی لانے کی بات کی جا رہی ہے. لہٰذا میری سمجھ سے یہ چیزیں باہر ہیں کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی, اور صحیح. دوسروں کو آپ نصیحت کرتے ہیں اور وہ نصیحت اپنی ذات کے لیے کیوں اپلیکیبل نہیں ہے. صحیح. احمد صاحب, میں جس باریک نقطے کا ذکر کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ عوامی نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں عوام, ٹھیک ہے, اسی لیے عوامی نمائندے ہیں وہ منتخب شدہ ہیں. اچھا, عوام پتہ نہیں کیوں نہیں بول رہے جو حالات ہیں اس حوالے سے, لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے, اور نہ کوئی ایسا بنتا ہے کہ لیٹس سی ابھی دورانیہ ہے, حکومت شاید بہت بہترین کر دے, لیکن سینیٹرز کو منتخب کرتے ہیں وہ عوامی نمائندے. اس کا مطلب ہے کہ اگر عوامی نمائندے پی ٹی آئی کی جانب سے اختلافات پہ آ گئے ہیں, اعتراض کر رہے ہیں یا بول رہے ہیں, تو ان کے اندر وہ حصے جاگ رہی ہیں ابھی عوامی نمائندوں میں. دیکھیے, عوامی نمائندے ان کو بار بار پارلیمنٹ پارٹی کے اجلاس بلانے پڑ رہے ہیں, اور ان کو ان لوگوں سے جو ناراض اراکین ہیں پی ٹی آئی کے, ان کے ساتھ ملاقات کرنی پڑتی ہے, اور ان کو باقاعدہ ظاہری بات ہے کوئی وعدے بھی کرتے ہیں, کچھ لینے دینا بھی ہوتا ہے, کوئی اندرون خانہ ان کو تسلیاں کرائی جاتی ہیں, تشفیاں کرائی جاتی ہیں کہ جناب آپ جائیں نہ موجود رہیں اور ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کریں گے. اچھا, میرا سوال تو اس حوالے سے ہے کہ عوامی نمائندوں کو محسوس ہوتا ہے اگر ان کے بارے میں ایسا سوچا جاتا ہے کہ جی یار انہیں کراس کر دیا جائے, ان سے رائے نہ لی جائے, ان کو چھوڑ دیا جائے, عوام کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا. بالکل آپ کی بات بجا ہے کہ عوامی نمائندے جو کہ اصل میں ریپرزنٹیٹیوز ہیں عوام کے, آپ ان عوامی نمائندوں کی شکایتیں تو دور کرتے ہیں لیکن عوام کی شکایتیں دور نہیں کرتے. عوام کی شکایتوں کا حال یہ ہے کہ ادارہ شماریات کی آج رپورٹ ایک چھپی ہوئی ہے اخباروں کے اندر, بالکل, اور میں اس کو صبح آنے سے پہلے میں اس کو دیکھ رہا تھا. آپ حیران ہوں گے کہ صرف ایک ہفتے میں 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ 366 روپے مہنگا ہوا ہے, آٹے مہنگا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی, ٹھیک ہے, ایسے ہی. اچھا, وہ کہتے ہیں جی کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے جو چینی ہے وہ 2 سے 5 روپے مہنگی ہوئی ہے مختلف جگہوں پہ, اور اس کا ریٹ جو ہے وہ ابھی تک ایک نہیں, کہیں پہ 100 اور کہیں پہ 100 سے بھی اوپر جو ہے وہ بک رہی ہے اس وقت. اچھا, پھر آپ دیکھیں کہ ذرا پیٹرول کی حالت زار آپ کے سامنے ہے کہ پیٹرول جو ہے کل پھر اوگرا نے سمری بھیجی تھی, پچھلے کچھ عرصے میں 29 سے 37% انہوں نے پیٹرول انکریز کیا ہے, گیس اور فیول کی جو پرائسز ہیں. آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ ابھی پھر بجلی کے جو ہے وہ نرخ جو ہے وہ بڑھانے جا رہے ہیں. بلکہ یہاں پہ میں ایک بیان آپ کے سامنے ضرور رکھ دوں, وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ مریم نواز نے تنقید کی ہے کہ حکومت نے عوام سے کیے وعدے پورے نہ کیے, اور ان کا کہنا ہے حکمران ووٹ مانگنے آئیں تو انہیں آٹا, چینی, بجلی اور پیٹرول کی قیمتیں دکھائی جائیں. اور اوپر ایک اور سینٹ الیکشن کے حوالے سے ویڈیو اسکینڈل تحقیقات کے لیے نون لیگ کا الیکشن کمیشن سے رجوع, درخواست میں چیئرمین پی ٹی آئی, اسپیکر قومی اسمبلی پرویز خٹک, چیئرمین پیمرا اور ڈی جی ایف آئی اے فریق ملوث افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے. تو نون لیگ کیا واقعی کچھ ایسے حق رکھتی ہے یا یہ بھی صرف کوئی کہانیاں ہی ہیں؟ ہمارے یہاں میں بتاؤں رانا صاحب, یہ سب اشرافیہ ہے, یہ سب ایلیٹ ہے, پولیٹیکل ایلیٹ ہے آپ کے ملک کی.
اور پولیٹیکل ایلیٹ یا جو اشرافیہ ہوتا ہے اس کے اپنے معاملات ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے طور پہ چلنا ہوتا ہے، اور انہوں نے اپنے وہ جو فوائد ہیں اور جو انہوں نے اہداف اپنے مقرر کیے ہوتے ہیں اس تک پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے یہ ویڈیو اسکینڈل جو ہے یہ ابھی سامنے آیا ہے؟ یہ ویڈیو اسکینڈل تو بہت عرصے کا، اسی کے اوپر تو خان صاحب بے شک ڈینائل کرتے رہے اور باقی لوگ بھی جو ہے وہ ڈینائل کرتے رہے، لیکن یہ ویڈیو آج کی نہیں بنی ہوئی، یہ ویڈیو پرانی بنی ہوئی ہے، اور اس ویڈیو کی بنیاد پہ ہی پتہ چلا تھا کہ العظم بات 2018 کی ہی ہے جس کے بارے میں واضح مینشن ٹھیک ہے۔ کیا اس کے بعد جو ہے سو ڈینائل جو ہے یہ ان کو بھی پتہ تھا، انہوں نے پہلے کیوں نہیں چلے گئے؟ یہ بھی وہ ہم ان کے زمانے میں کیا مہنگائی نہیں ہوتی تھی، یا ان کے زمانے میں وہ نہیں ہوتا تھا؟ یاد نہیں شیخ صاحب کہا کرتے تھے کہ ڈالر کو آپ جو ہے وہ 103 سے 108 سے جو ہے وہ 100 پہ لے آئے تو میں یہ چھوڑ دوں گا وہ چھوڑ دوں گا، اور پھر وہ لے بھی یعنی یہ ساری کی ساری جتنی بھی کاروائیاں ہیں بس صرف یہ سب دکھانے کی عوام کے ساتھ بس ایک ان کو اس وقت عوام یاد آ جاتی ہے جب عوام کے مسائل دیکھیں، عوام جب تک خود نہیں نکلیں گے نا رانا صاحب، جب تک عوام جو ہے وہ اپنے مسائل کے لیے، اپنے مسائل کے حل کے لیے خود باہر نہیں نکلیں گے اور یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں کسی پولیٹیکل لیڈر کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک صحیح اور ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک جو ہے وہ جو ریولوشن ہے وہ جب تک برپا نہیں کریں گے تب تک نہیں ہو سکتا۔ یہ سب اصلاحاتی لوگ ہیں، ریفارمسٹ ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہے، چاہے وہ جو ہے وہ۔ میں ذرا ان سے بیرسٹر صاحب سے بھی پوچھ لوں، بیرسٹر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سینٹ انتخابات، ویڈیو اسکینڈل تحقیقات کے لیے نون لیگ کا الیکشن کمیشن سے رجوع، اور چیئرمین پی ٹی آئی، اسپیکر قومی اسمبلی پرویز خٹک، چیئرمین پیمرا اور ڈی جی ایف آئی اے فریق ہیں، کارروائی کا مطالبہ انہوں نے کیا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں اگر میں لیگلی دیکھوں تو دس از اے ویری مچ رائٹ ڈائریکشن کہ جب بھی ہم میڈیا پہ آگے کسی مسئلے کو لائم لائٹ میں لاتے ہیں یا ہائپ دیتے ہیں یا اس پہ بات کرتے ہیں تو ایٹ دی سیم ٹائم جو فورم کا انتخاب ہے جہاں پہ جا کے اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے یا منطقی انجام تک پہنچایا جا سکتا ہے، بدقسمتی سے وہ تمام پریکٹیکلی پریگمیٹیکلی سٹیپس نہیں لیے جاتے، لیکن اگر ان کی طرف سے لیے جا رہے ہیں دس از ویری ہیپی اومن۔ چونکہ الیکشن کمیشن ایکٹ 2017 کی بات کی گئی، سیکشن 167، 168، 169 اور 170 یہ چاروں وہ دفعات ہیں کہ اگر یہ چیزیں پروو ہو جائیں، یہ ویڈیوز پروو ہو جائیں اور یہ میلیفائڈی پروو ہو جائے تو یہ جتنے بھی اراکین تھے جنہوں نے یہ پیسے لیے ہیں، رشوت لی ہے، کرپٹ پریکٹس میں انوالو ہیں، یہ تمام کے تمام پیسے ایک تو ان کے ضبط کر دیے جائیں گے اور سرکاری خزانے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ یہ لوٹی ہوئی دولت جو ہے یہ کرپٹ پریکٹسز کے تھرو جو گین کی ہے یہ سرکاری خزانے میں جمع کروائی جائے۔ ایٹ دی سیم ٹائم 3 سال سزا ہے جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو میں دفعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں الیکشن ایکٹ 2017 کی اس کے تحت ان کو دے سکتی ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم ایک اور فورم ہے جو ہمارے اتصال کا ادارہ ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وہ بھی سیکشن 9 کے تحت اور سیکشن 10 کے تحت جو ہے ان کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہ کرپٹ پریکٹسز کے تھرو پراپرٹیز ہے، معاملات ہے، ویلیبل سیکورٹیز ہیں جو انہوں نے گین کی ہیں وہ تمام کی تمام قومی خزانے میں جمع کروائی جا سکتی ہے اور 14 سال کی سزا اور 10 سال کے لیے ان کی نہلی ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ 62 اور 63 ہے جو کہ اگر ایک شخص جو کہ اپنے حلف کے ساتھ پاسداری نہیں کرتا، رائچس نہیں رہتا، سیکجیس نہیں رہتا، صادق اور امین نہیں رہتا یا اپنی وفاداریاں بیچتے ہیں، وہ بھی شخص جو ہے نااہل ہو سکتا ہے اور وہ بھی فردر جو ہے 10 سال کے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کرتا۔ لہٰذا جب تک آپ پریسیڈنٹ سیٹ نہیں کریں گے، ایگزامپل نظیریں سیٹ نہیں کریں گے، یہ لوگ اسی طرح کرپشن کرتے رہے، پریکٹسز کرتے رہیں گے تو میرے نزدیک یہ ایک اچھا سٹیپ ہے۔ چلے میں ذرا آگے بڑھتا ہوں، ایک اور معاملہ ہے جو آپ سے مجھے آپ کی رائے چاہیے ہوگی قانونی حوالے سے، لیکن میں ذرا پہلے احمد صاحب کے سامنے رکھ دوں۔ اکبر ایس بابر پٹیشنر آپ جانتے ہیں، پی ٹی اے فارم فنڈنگ کیس میں کارروائی کا سامنا کرنے کی بجائے وزیر اعظم اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے، اور ساتھ میں انہوں نے اعلان کیا ہے سکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا۔ تو کیسے دیکھ رہے ہیں جی اس کو فارن فنڈنگ؟ رانا صاحب فارن فنڈنگ کے اوپر آپ دیکھ لینا، پھر انہوں نے اسٹے آرڈر لے لیا اس کے اوپر، ان کو پتہ ہے۔ اور خان صاحب آپ کو یاد ہے ایک دن کہنے لگے تھے یہ بھی اور ان کی ساری پارٹی کے لوگ، وہ جی اوپن ہونی چاہیے جی، سب کے سامنے ہوگی اور ہم تو ہیئرنگ کرائیں گے اور سب کو بلائیں گے اور اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ انہوں نے بڑی بڑی باتیں کر دی۔ مطلب ہے کہ یہ بات کرنے سے پہلے نا سوچتے نہیں ہیں، اور پھر جب ان کا یہ یو ٹرن لیتے ہیں تو بہت بڑا یو ٹرن ہوتا ہے اور پھر اچانک جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ جو ہے وہ پانی بن گیا۔ سو یہ سکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کو بھی چیلنج کرنے کا انہوں نے تو اعلان کیا۔ اب مجھے بتائیے کہ جب آپ دوسروں کے فیصلے جو ہیں وہ آپ چیلنج کرتے پھر رہے ہیں، پھر آپ کس طرح سے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کا بھروسہ بھی رہے گا، لوگ آپ کے ساتھ کھڑے بھی ہوں گے؟ آپ ذرا جا کے نا آج ذرا سروے کروائیں نا، لوگوں کو پوچھیں کہ آپ کس کو ووٹ دینا چاہیں گے،
کہ وہ لوگ اتنے تنگ آ گئے ہیں رانا صاحب، میں آپ کو بتاؤں کہ اب اگر انہوں نے، یہ آخری امید تھی اس ملک کی اور اس ملک کے غربا کی، اور اس ملک کے امیدیں آخری تو نہیں کہی جا سکتی، لیکن لیکن آخری سے امیدیں مراد بہت یہ تھیں، ہے امیدیں بہت تھیں، میں بتاؤں اس کے بعد پولیٹیکل آپ کے پاس ہوپ کوئی نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم جیسے لوگوں کی پولیٹیکل ہوپس ختم ہو گئی ہیں، آخری ہم نے ووٹ دیا تھا، اب پتہ نہیں آگے کس کو ووٹ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تبدیلی کے نام پہ یار اس کو دیتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا کرتا ہے۔ سو اس ملک میں ہم نے بھگتا ہوا ہے نا، ہم نے پیپلز پارٹی کو بھگتا ہے، ہم نے نون لیگ کو بھی بھگت لیا ہے، بھگتا ہوا ہے، اور ہم نے ان کو بھی بھگت لیا ہے اب، اور ہمارے سامنے آ گئے کہ ان کا کیا کرتوت ہے اور کیا وتیرے رہے ہیں، اور انہوں نے بھی وہ اسی طرح کی بڑکیں ماری تھی جس طرح جو ہے وہ باقی ہم سمجھتے تھے کہ نہیں یار یہ بڑی جائز باتیں ہیں، بڑی ٹھیک میں باتیں ہیں۔ بیرسٹر صاحب سے بھی فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے ذرا رائے چاہتا ہوں۔ بیرسٹر صاحب کیا کہیں گے؟ اکبر ایس بابر جو پٹیشنر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو وہ سکروٹنی کمیٹی کے فیصلے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کا اعلان کر رہے ہیں، دوسرا کہہ رہے ہیں کہ کیس میں کارروائی کا سامنا کرنے کے بجائے وزیر اعظم اسٹے آرڈر کے پیچھے چھپ گئے، تو کیسے دیکھ رہے ہیں اس بیان کو؟ دیکھیں میں احمد صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں، آئی ایگری، اور جو اکبر ایس بابر صاحب نے بات کی بالکل ان کو جانا چاہیے، اور الیکشن کمیشن گزشتہ 5 سالوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے، کبھی اسٹے آرڈر اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے آ جاتا ہے، اور فردر بھی ابھی اسٹے آرڈر آ گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے جتنے دعوے ہیں، جتنی باتیں، اور وزیر اعظم پاکستان کے جتنے بیانات ہیں اس حوالے کے کہ ہم ٹرانسپیرنسی قائم کریں گے، ہم جسٹس کو پاکستان کے اندر پریویل کرنے کے لیے تمام اقدامات کریں گے، یہ وہ تمام باتیں ہیں، یہ تمام نعرے ہیں جو کہ پانی کے بلبلوں کی طرح، ہوا کے غباروں کی طرح وقت کے ساتھ ساتھ اپنا وجود کھو بیٹھتے۔ پہلے یہ صحیح۔ سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں، سٹیٹمنٹ جاری کرنے کے بعد تفکر تدبر کرتے ہیں، بیرسٹر ان کو صاحب پتہ وقت کی چلتا ہے کہ قلت جو کے میں نے باعث سٹیٹمنٹ مجھے اجازت لینا ہوگی، آپ کی شرکت وقت اور تجزیے کا شکریہ۔ احمد صاحب آپ کی آمد کا شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ نگہبان۔